پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونا اور اس کے اوپر اتفاق ہونا کہ آج ہم جلسہ منسوخ کرتے ہیں بقول رؤف حسن صاحب، اور اگلے کی پیشگی این او سی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لینا تو بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور پی ٹی آئی کی جو سروسز رہی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کا مقابلہ تو آپ کی جماعتیں چاہ کے بھی نہیں کر سکتی. کہنا چاہتی ہوں، اب رؤف حسن صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی کے 3 سے 4 لوگ اگری ہو جائیں کہ یہ صحیح ہے. یہ بات درست ہے. تو یہ تو آپس میں ہی مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں، آج میرے بھائی ہیں ڈوگر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ نا ایسے الیکشن زندگی میں نہیں ہوئے. تو بھائی ہم نے بھی 2018 جیسے الیکشن کبھی نہیں دیکھے کہ 6 دن رزلٹ نہیں آئے تو فارم 45 47 کرتے پھر رہے. وہاں تو رزلٹ ہی نہیں آ رہا تھا. اور پھر یہ کہ اس پہ مہر لگائی ظہیر الاسلام نے کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پر لے کر آئے، اور پھر اس پہ مزید مہریں لگائی انہوں نے اپنے پورے 3 سال 8 مہینے کی کارکردگی پر کہ جب ہمیں اپنے بل پاس کرانے ہوتے تھے تو ہمیں فون کرانا پڑتا تھا لوگوں کو. یہ ویسے ماضی کی باتیں، اب تو اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا اور آج کے دور کی ماضی نہیں ہے یہ، ماضی نہیں ہے یہ، ابھی 2018 کی وہ حال میں کہہ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہو رہا، یہ ان کا خیال ہے. اچھا، یہ جلسے کی اجازت شیلا صاحبہ ان کو ہونی چاہیے اور جلسے کی اجازت اسٹیبلشمنٹ کو دینی چاہیے یا کس کا یہ اختیار ہونا چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک ڈی سی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ حالات دیکھتے ہوئے اور سب دیکھتے ہوئے وہ جو ہے دے دے. ڈی سی کا کام. جو بل پاس کیا گیا اس میں کہا گیا ادارے سیکیورٹی کلیئرنس دیں گے، اور جو ہے وہ اس سے پہلے جو ان کا منسوخ ہوا تھا جلسہ، اس میں ایک یہ جواز بھی دیا گیا تھا اور یہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی اس قسم کے کام کر چکے ہیں، اس لیے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی سیکیورٹی اعتبار. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سیکیورٹی اداروں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ سیاسی اجتماعات پاکستان میں ہونے ہیں یا نہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ بلا اجازت تو کسی بھی جگہ جلسہ نہیں ہوتا. تو بل جو ہے وہ یہ ہے کہ اجازت کے بغیر اگر کیا گیا اسلام آباد میں جلسہ، کیونکہ ہم لوگ تو تنگ آ گئے، ہم جو آئے ہوئے ہیں لوگ، ہم اپنے لاجز کہیں سے پہنچ ہی نہیں سکتے. جو اپنے پروٹیسٹ کو جو ہے وہ بام عروج پہ پہنچانا چاہتا ہے وہ ریڈ زون میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے. نتیجتاً آپ دیکھیں ہر جگہ سے راستہ بند ہے. تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا جینے کے لیے ہر ایک کو. اور آپ کی کوئی بھی جو ہیومن رائٹس ہے وہ آپ کی ناک کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ اسکولوں کی چھٹی کرنی پڑے، سب کرنی پڑے گی. ان کا ریکارڈ ہے کہ آ کے بیٹھ جائیں گے، دھرنا دے دیں گے.